یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نصیحت بری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اپنا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب۔ جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت بری باتیں پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار آپ کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی طرف بڑھانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے شیخ کی نصیحتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرچ آرائی بدستار اے پسر، تا توانی دل بدستار اے پسر۔ اے لڑکے، تو اس پگڑی سے اپنے سر کو کیوں سجاتا ہے؟ جہاں تک ہو سکے دل کو ہاتھ میں لا۔ یہ آپ نے ایک استعارتاً ایک بات ذکر فرمائی۔ امامہ باندھنا یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پگڑی، امامہ، دستار، یہ تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ استعارتاً آپ نے بات ذکر فرمائی، جو پگڑی باندھتا ہے نا، یہ عزت والا ہوتا ہے، یہ بڑائی والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت امامہ باندھنے والوں پر چھما چھم برستی ہے۔ استعارتاً آپ نے یہ بات ذکر فرمائی، میرے بیٹے تکبر کیوں کرتا ہے، غرور کیوں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ جہاں تک ہو سکے نا دل کو ہاتھ میں لا۔ دل کو ہاتھ میں لانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھ۔ دیکھ، بڑائی، خود پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا اور اچھی راہ کی طرف قدم بڑھا۔ تانگیری ترک عز و مال و جاہ، ادہما برسر نہ آئی چوں کلا۔ جب تک عزت، مال اور مرتبہ تو انہیں نہیں چھوڑے گا نا، تو ٹوپی کی طرح سب کے سر پہ نہیں آ سکے گا۔ ایک انداز ہوا کرتا نا، پیسہ 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 پیسہ، سلام لیا پیسے کی وجہ سے، تعلق بنایا پیسے کی وجہ سے، کسی سے کو دوستی یاری اور قرابت داری کا سلسلہ کیا پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا بعض اوقات تعلقات بنوائے جاتے ہیں یا تعلقات استوار کیے کرائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بندہ ذرا قد کاٹ والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، میں اس کے ساتھ اگر قریب آؤں گا نا تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹ مجھے بھی مل جائے، کوئی حساب کتاب میرا بھی بن جائے،
تو یہ عزت طلب کرنے کے لیے اور عزت کی طلب میں دوسروں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسی عزت عزت نہیں ہوا کرتی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا چمچا، چمچا گیری. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کس انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ سارے جانتے ہوں گے. خواہ مخواہ کسی کی تعریف کرنا، اور کسی کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہے تو وہ اس کی طرف ایسے ہی جناب منسوب کرتے چلے جانا. یہ بڑے نیک آدمی ہیں، سخی ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دین کے بڑے خیر خواہ ہیں، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر بڑے بے چین ہوتے ہیں. کہیں کو مسئلہ نظر آ جانا یا پتہ چل جائے، جب تک یہ اس مسئلے کو حل نہ کر لیں، انہیں چین سکون اور قرار نہیں آتا. تو بعض اوقات بے جا تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ بے جا تعریف کرنے کا مقصد اپنے لیے کو عہدہ طلب کرنا، اپنی کو عزت تلاش کرنا، یا اپنے لیے کو مال کا رستہ ہموار کرنا. تو آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ عزت نہیں ہوتی. یوں ایسی خواہ مخواہ کسی کے راگ الاپتے چلے جانا، یہ عزت نہیں ہوتی. اور یوں مال کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلا کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا، یہ عزت والی بات نہیں ہوا کرتی. تو سب کے سر پر جس طرح ٹوپی فٹ آتی ہے، ایک ٹوپی ہوتی ہے، کبھی باپ پہن کے چلا جاتا ہے، کبھی بیٹا پہن کے چلا جاتا ہے، کبھی بھائی پہن کے چلا جاتا ہے، وہ سب کے سر پہ آ جاتی. کہتے ہیں اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ چمچا گیری، خواہ مخواہ کی تعریف اور دوسروں کے لیے ایسے لمبے لمبے قصیدے بیان کرنا، اس راہ سے نکل جا. جائز تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، واقعی اگر کوئی قابل تعریف ہے اس کی تعریف بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واقعی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں وہ کام آنے والا ہے، تو اس کی وہ تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خواہ مخواہ کی تعریف والا سلسلہ کرنا، یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہوا کرتی. آپ ارشاد فرماتے ہیں نیست مرد خیش را آراستن، قصد جاں کرد آن کے او آراستن. اپنے آپ کو سنجانے سنوارنے ہی کی فکر میں رہنا یہ مردانگی نہیں ہے. ہر وقت ٹپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے، ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اور ہر وقت نہ کبھی بال بنا رہا ہے، کبھی جناب وہ چہرہ چیک کر رہا ہے، اور کبھی لباس کی سلوٹیں چیک کر رہا ہے، آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نہیں، مردوں کا طریقہ تھوڑی ہے. مرد ہے، مرد بن کے جی. جس نے بدن کو سجانے کی فکر کی نا، اور ہر وقت جس نے زیب و زینت کا قصد کر لیا، ایسا آدمی تو اپنی جان ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے. آپ خود غور کیجئے گا، جو بندہ ہر وقت یہ زیب و زینت کے اور ٹپ ٹاپ کے چکر میں لگا رہتا ہے، اس کو کتنا سارا وقت ہے جو یوں آئینے کے سامنے گزر جاتا ہوگا. کتنا سارا وقت ہے جو ظاہری تزئین و آرائش ہی میں نکل جاتا ہوگا. صاف ستھرا رہنا یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. اچھا لباس اور صاف ستھرا لباس پہننا، اس کی بات نہیں ہو رہی. ظاہری وضاقتہ کو درست کرنا، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ خواہ مخواہ زیب و زینت کے چکر میں پڑنا اور ایک ایک بال اس کی بھی کھال اتارنے کے چکر میں پڑے رہنا، یہ مردوں کا انداز نہیں ہے. میں آپ کے سامنے وہ الفاظ بھی دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ جل جلالہ یہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا. تم میں سے کس کے پاس کتنا مال ہے، اللہ تعالی جل جلالہ مال نہیں، اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے. تم مال بنانے کے چکر میں ہو، جبکہ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے، مال کام نہیں آئے گا. تم ظاہری وضاقتہ کو درست کرنے کی فکر میں ہو، اور ہر وقت اسی ٹپ ٹاپ کے چکر میں اپنا وقت برباد کرتے چلے جا رہے ہو، جبکہ خالق و مالک تمہارے دل پہ توجہ فرماتا ہے، تمہاری قلبی کیفیت کس طرح کی. تو ظاہر کو آراستہ کرنے کے چکر ہی میں لگے رہنا اور اسی دھن میں مگن رہنا، اپنی آخرت کو بھول جانا، اپنے دل کی نورانیت کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگلی جو بات آپ نے ذکر فرمائی نا، آپ کہتے ہیں نیست برتن بہتر از تقوی لباس، در تکلف مرد را نبوت اساس. بدن پر جو سب سے بہتر لباس ہے نا، وہ تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس. لباس تین طرح کے ہیں. ایک ہے لباس ضرورت،
ایسا لباس پہننا کہ جس سے بدن ڈھک جائے، ستر عورت وغیرہ اور تمام تر معاملات درست ہو جائیں، یہ بھی لباس ہے۔ اور دوسرا لباس ہے لباس زینت، خوبصورتی کے لیے کچھ چیزیں پہنی جاتی ہیں، تو یہ لباس زینت۔ لباس ضرورت، لباس زینت، ان کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا ایک لباس ہے لباس تقوی، پرہیزگاری کا لباس۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو لباس تقوی ہے نا، اس کا تعلق باطن کے ساتھ۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس وہ اتارا ہے جو تمہاری پردے کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اور لباس تقوی ذالک خیر، یہ بہتر لباس۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو اس زینت سے مراد ظاہری لباس کی درستی، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کی درستی یہ بھی شامل ہے، تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، تقوی سے بہتر لباس نہیں ہے۔ در تکلف مرد را نبود اساس، اور یہ زیب و زینت، بناوٹ اور اس طرح کے چکروں میں پڑنا، اس کی کسی قسم کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے۔ نہیں، یہ تمہیں فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ تقوی کا لباس تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ ہر کے او در بند آرائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود۔ جو بندہ ہر وقت زیب و زینت کی فکر میں رہتا ہے نا، یہ دنیا کے آرام ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو پاتی۔ جو ہر وقت ٹپ ٹاپ کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت زیب و زینت کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت ظاہری وضاقتہ ہی کو درست کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو یہ دنیاوی آرائش، دنیاوی آسائش، ان چکروں ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی طرف ایسوں کی توجہ کم ہو جاتی، جبکہ حکم پتہ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ عزت والی جگہ دنیا نہیں ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، عزت والی جگہ آخرت ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے، اگر تم کبائر سے، جن سے منع کیا گیا نا، ان سے بچو، گناہوں سے بچو، فسق و فجور والے کاموں سے بچو، نافرمانی والے کاموں سے بچو، تو تمہارے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور ہم تمہیں عزت والی جگہ عطا کریں گے۔ تو جو بندہ ظاہری وضاقتہ ہی بنانے کی طرف رہ جاتا ہے نا، تو یہ دنیا کی آسائشوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے ذکر فرمایا، عاقبت جز نامرادی نبودش، بہرا از عیش و شادی نبودش۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے جو دنیا ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے؟ اس کا انجام محرومی کے سوا کیا ہوگا؟ حقیقی عیش، حقیقی آرام، اس سے یہ بندہ حصہ پانے سے محروم ہو سکتا ہے۔ حقیقی عیش کون سی ہے؟ حقیقی آرام والی جگہ کون سی ہے؟ حقیقی آرام والی جگہ ہے آخرت۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی، بہتر آخرت یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تقوی کی دولت کو اختیار کیا۔ اور پھر آپ ذکر فرماتے ہیں، خود ستائی پیش آئے شیطان بود، ہر کے خود را کم زند مرد آن بود۔ ایک انداز یہ ہوا کرتا ہے، بندہ اپنی تعریف کرتا رہتا ہے، تم جانتے ہو میں نے کیا کیا، فلاں موقع یاد ہے تمہارے بھائی نے یہ کیا تھا، میرے سامنے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ٹھہر سکے، تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے بعض اوقات زبان پہ آتے ہیں نا، تو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ علیہ غفار فرماتے ہیں، یہ اپنی تعریف کے چکر میں پڑنا یہ تو شیطان کا پیشہ ہے۔ اپنی خوبی بیان کرنا، اپنے کمال ہی کو بیان کرتے چلے جانا، یہ اس مردود کا انداز ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، مسکین سمجھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے چل رہا ہوں، وگرنہ میرے اندر کیا ہے، حقیر ہوں، فقیر ہوں، عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ اگر یہ انداز اپنایا نا، تو فرماتے ہیں یہ آدمی حقیقی معنی میں مرد ہوا کرتا ہے۔ جو نفس کی طرف سے وہ ایک تحریک جو پیدا ہوتی ہے نا، اپنی واہ اور خود پسندی والی، جو اس کو دبا کے اپنے آپ کو
حقیر مسکین عاجز تصور کرتا ہے۔ تو یہ انداز شیطان کہہ کے اس نے اپنی بڑائی بیان کی تھی۔ کس موقع پر؟ وہ موقع بھی آپ کی توجہ میں رہنا چاہیے جب ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا، تو اس وقت شیطان مردود کی زبان پر آیا تھا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ میں کی بولی جو نا یہ شیطان نے بولی تھی، میں ان سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ذکر کی، میں ان سے بہتر ہوں۔ ہمیں ہمارے رب نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رب نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا بیان نہ کیا کرو۔ یہ اپنے قصیدے بیان کرنے کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو کہ ہم جناب یوں کیا کرتے ہیں۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کون پاک صاف اور ستھرا ہے۔ پھر یہ بات ذکر کرنے کے بعد نا آپ نے کچھ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائی، کہتے ہیں گفت شیطان منز آدم بہترم تا قیامت گشت ملعون لا جرم۔ شیطان نے کہا تھا نا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت کے دن تک کے لیے لعنتی ہو چکا۔ تو یہ جملہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اسے لعنتی فرمایا، صرف ایک جملے کی وجہ سے نہ قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا پانے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ بلندی ملتی ہے عاجزی والے کو۔ اور اس کے بعد مزید آپ ذکر فرماتے ہیں، از تواضع خاک مردم می شود، نور نار از سرکشی گم می شود۔ مٹی عاجزی والی ہوا کرتی ہے نا، زمین پر یہ بچھی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک عاجزی والا انداز ہے، قدموں تلے روندی جا رہی ہے، لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں، اگرچہ یہ اختیاری عاجزی نہیں ہے، یعنی خود اپنے طور پر اپنائی ہوئی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، کہتے ہیں مٹی عاجز ہوا کرتی ہے۔ اس مٹی سے اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے عظیم نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا۔ اور آگ، آپ دیکھتے ہیں آگ کا شعلہ یوں بلندی کی طرف جاتا ہے، جب یہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے نا، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلندی کی طرف بڑھنے والا یہ شعلہ کچھ اوپر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی نے عاجزی کی، اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا، اور آگ بلندی کی طرف بڑھنے لگی، اس کا شعلہ یوں بلند ہوتے ہوتے تھوڑا سا کلوز ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں راندہ شد ابلیس از مستکبری گشت مقبل آدم از مستغفری، شیطان نے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جملہ حضرت آدم کی زبان پر آیا نا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ایک انداز ہے انا خیر من، میں بہتر ہوں، اور ایک انداز ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ دونوں انداز ہمارے سامنے ہیں نا۔ تکبر کرنے والا راندہ درگاہ ہوا، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم کے درجے اور بلند فرما دیے۔ پھر اگلی بات ذکر فرمائی کہ شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خار شد شیطان چو استکبار کرد۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی برکت سے بلند مرتبہ پا گئے، اللہ نے اور درجے عطا فرما دیے، اور شیطان ذلیل ہوا اس لیے کہ اس نے غرور و تکبر کیا تھا۔ اور آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے کلام کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ دانا یہ زمین میں گرتا ہے نا، جب یہ کھیتی باڑی کا سلسلہ ہوتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، ہل چلانے کے بعد دانا بکھیرا جاتا ہے۔ یہ دانا جو بکھیرا جا رہا ہوتا ہے نا، یہ زمین کی تہ میں جا رہا ہے، جب یہ نیچے گیا نا تو یہ پودے کی صورت میں بلند ہوا۔
ایک مثال بیان کی گئی اور کیسی پیاری مثال بیان کی گئی. یہ دانہ یوں نیچے گیا, اللہ تعالی جل جلالہ نے یوں اسے بلند فرما دیا. بلند ہوتا ہوتا آگے بڑھنے لگا, اور پھر ایک وقت اس طرح کا آیا کہ اس کے سر پہ نہ وہ تاج آ گیا. وہ تاج جس میں دانے ہوا کرتے ہیں, بالی, سٹا. جب اس کے سر پہ وہ بالی آئی نا, تو خوش اچوں سر بر کشد پستش کنت. آپ کہتے ہیں خوشے نے سر اٹھایا. جب خوشے نے سر اٹھایا, نیچے سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. یہ روزانہ ہمارے سامنے اس طرح کے نظارے ہوا کرتے ہیں. ہم کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے کسی اور انداز سے ہمارے سامنے دیکھا ہے. اور آپ نے سمجھاتے ہوئے کیسی پیاری بات ذکر فرمائی, دانا یوں گیا تو یوں آیا, اور جب اسی نے سر اٹھایا تو نیچے سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. بکری کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ بکری جب بولتی ہے نا, تو اب غور کریں گے تو ایک آواز جو ظاہری طور پر محسوس ہوتی ہے وہ ہے میں کی آواز. میں جب یہ میں کر رہی ہوتی ہے نا, گردن پہ چھری چلا دی جاتی. تو جب میں کی طرف بڑھیں گے نا, کیفیت کو چھوڑو گے. تو اللہ تعالی جل جلالہ کے بندے عاجزی پسند ہوا کرتے ہیں. ہم غور کریں تو اپنے پاس ہے ہی کیا جس پر تکبر کریں؟ کیا ہے میرے پاس, کیا ہے آپ کے پاس؟ غور کر لیجئے. انسان بڑا سرمایہ دار ہوا کرتا ہے, لیکن اس پیسے سے صحت نہیں خرید سکتا. بہت بڑی دولت اس کے پاس ہوا کرتی ہے, لیکن دولت کا انبار ہونے کے باوجود آنے والی موت کو نہیں روک سکتا. ہزاروں کا لشکر بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہونا حفاظت کی نیت سے کھڑا ہے, لیکن موت کے فرشتے کی راہ کی رکاوٹ ان میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا. تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کب دنیا میں آئے؟ کب اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں؟ نہ آئے اپنی مرضی سے, نہ جائیں گے اپنی مرضی سے. تو پھر تکبر کس چیز کا؟ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی, آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان تجھے تکبر زیب نہیں دیتا, تو یہ بڑے بڑے جملے یہ زیب نہیں دیتے. اپنی اصل پہ غور کر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, قطرہ ناپاک سے تو بنا. جس کی اصل قطرہ ناپاک اور جو اپنے پیڑ میں غلاظت اور نجاست لیے لیے گھومتا ہو, ایسا آدمی بھی تکبر کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تکبر اچھی چیز نہیں. اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی, راہ جنت پہ یہ چلائے گی. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی, راہ جنت پہ یہ چلائے گی.